بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت کا دعویٰ ہے کہ معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے۔ سٹاک ایکسچینج مسلسل اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کا بھی پاکستان میں آغاز ہونے لگا ہے، لیکن دوسری طرف ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال وہ تشویشناک ہے۔ آج کے جرگے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ملک کی سیکیورٹی صورتحال اس سرمایہ کاری کے لیے اور معیشت کی بہتری کے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عامر رانا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دفاعی تجزیہ کار ہے اور سربراہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے۔ ان کے ساتھ ہے افتخار فردوس صاحب، خراسان ڈائری سے ان کا تعلق ہے، ممتاز تجزیہ کار ہے، اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی جناب سید علی شاہ صاحب۔ علی شاہ صاحب اس سے پہلے ڈان کے بیورو چیف رہے ہیں اور بلوچستان کے حالات پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم بلوچستان سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سید علی شاہ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ دکی کے واقعے کی تفصیلات کیا ہے اور یہ رجحان کیوں آ گیا ہے کہ بیچ میں غریب پنجابیوں کو اور غریب پختونوں وغیرہ کو مارا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب، یقیناً انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ یہ دکی ہے، ریسورس رچ ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ کوئلے کے ذخائر زیادہ ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن جہاں تک واقعے کی بات ہے، یہ کل رات کو وہاں پر نامعلوم ملزمان جو ہے درجنوں کی تعداد میں تھے۔ ان کے پاس راکٹ لانچر سے، ہینڈ گرینیڈ سے، دھماکہ خیز مواد اور دیگر جو بھاری ہتھیار تھے وہ سارے ان کے پاس سے وہاں پہ گئے۔ اس وقت جب وہ گئے وہاں پر جو کوئلہ کان میں کام کرنے والے جو کانکن تھے، ان کے آس پاس چھوٹے چھوٹے سے ان کے مکان تھے، ان کو زبردستی نکالا اور گولیاں مار کر ان کو شہید کیا گیا۔ یقیناً یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 25 اور 26 اگست کو بلوچستان کی ضلع مستاخیل میں 20 جو مسافر تھے وہ گولیوں کا نشانہ بنے۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 25 اور 26 اگست کو بلوچستان میں بیک وقت 10 اضلاع میں حملے کیے گئے۔ یہ ذرا آپ کو بتا دوں 2007، 2008 یا پھر 2013 تک حملے زیادہ ہوتے رہے لیکن امپیکٹ بہت کم تھا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ حملے کم تھے، 2013 سے لے کے پھر 2019، 2020 تک آپ نے دیکھا کہ کراچی سٹاک ایکسچینج پہ، پی سی گوادر پہ یا چائنیز پہ جو اٹیکس ہوئے ان کا پھر امپیکٹ زیادہ تھا لیکن حملے کم تھے۔ اب 2024 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور امپیکٹ بھی زیادہ ہے۔ یہ جو چائنیز کو اسپیشلی اٹیک کیا جا رہا ہے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اصل اس کے جو سی پیک کے مخالفین ہیں یہ ان کا پروجیکٹ ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور عامل ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، بلوچستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اٹ اٹریکٹس انٹرنیشنل پلیئرز۔ اب ظاہر ہے دنیا کی جو سپر پاور ہے، پرٹیکولرلی چائنا ہے یا امریکہ ہے، ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے۔ اگر چائنا کی ایڈوانسمنٹ ہوا ہے گوادر ڈیپ سی پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو امریکنز تو کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کا جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ بلوچستان کے لوگ اگر سفر کر رہے ہیں تو اس میں جغرافی کا بھی بڑا کمال ہے اس میں۔ لیکن ابھی تک یعنی 2004 میں پہلی مرتبہ جب چائنیز نیشنلز انجینئرز تین وہ گوادر میں ٹارگٹ کیے گئے، اس کے بعد پھر آن وارڈ 2007 میں پھر اب ٹل نو ابھی جو ریسنٹلی کراچی کا واقعہ ہوا، بلوچستان میں ٹارگٹ ہوئے ہیں تو صرف چائنیز ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بھی ذرا آپ دیکھیں دوسرے بھی یہاں پہ یعنی جرمنز کام کر رہے ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار چائنیز کیوں ٹارگٹ بلوچستان میں ہوتے ہیں؟ افتخار فردوس صاحب، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ جو سرج ایک ہمیں دیکھنے کو ملی تھی تخریبی کارروائیوں میں، تو کیا وہ برقرار ہے؟ صافی صاحب، سرچ کم تو نہیں ہوئی، اس میں ہم بریکس دیکھتے رہتے ہیں جس کو ہم آکزیلیشن کہتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو حملوں کی تعداد ہے
جب پولیٹیکل ٹینشنز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو حملوں کی ایک تعداد بھی جو ہے وہ ساتھ میں زیادہ ہو جاتی ہے. جب پولیٹیکل ٹینشنز میں کمی آنے لگ جاتی ہے تو حملوں کی تعداد بھی بے تیز در پہ جو ہے وہ نیچے آنے لگ جاتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ دے دوں کہ ابھی جو اسلام آباد کے اندر جب یہ دھرنا ہو رہا تھا اور سارے کنٹینر لگائے گئے اور ایک پورا ایپیسوڈ یہاں پہ ہوا، آپ کو بہتر پتہ ہے، اسی درمیان میں 3 بڑے اٹیکس ہوئے ایک دن کے اندر. تو اگر ہم ایک دن کے لارجر کیجولٹی فگرز دیکھیں اور ڈسپرس لوکیشنز میں، اس میں کرم ہے جو آپ کا بالکل جو ہے ڈانڈی پٹن والا بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں جو بالکل آپ کا پکتیا کے سائڈ پہ جو ہے وہ لگتا ہے. اور پھر تیسرا جو ہے وہ بلوچستان میں ہے جو بالکل آپ کا سپین بولدک کے ساتھ جو ہے بارڈر لگتا ہے. ڈسپرس جگہوں پر جو ہے ہم نے وائلنس دیکھا اور ایک دن میں تقریباً کوئی 18 شہادتیں ہیں اور آلموسٹ 37 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہیں، اور یہ پیور ملٹری ہیں، اس میں کوئی سویلین کیجولٹی جو ہے وہ نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینشنز جو ہے وہ پولیٹیکلی کم ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیکس ہوتے ہیں لیکن اس کی لیتھیلٹی میں کمی. جو سید علی شاہ صاحب نے بات کی اور میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب 2021 کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو اس ٹائم پر پولیٹیکل ٹینشنز عروج پر تھے، تو کانفلکٹ اس کے ساتھ بالکل جو ہے آلموسٹ بتدریج اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جا رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اٹیکس کے جب 2023 تک ہم پہنچتے ہیں تو 2009 کے مقابلے میں 2023 میں جو ہے تقریباً کوئی 127 زیادہ اٹیکس ہوئے. میں آپ کو انڈیپینڈنٹ فگرز دیکھتا ہوں کیونکہ ہم بھی ریکارڈ رکھتے ہیں. پاکستانی اسٹیٹ کے مطابق سب سے زیادہ اٹیکس جو ہے وہ 2009 میں ہوئے، لیکن 2023 میں اس میں سے بھی 127 زیادہ اٹیکس ہوئے، لیکن چونکہ ان کی لیتھیلٹی کم تھی تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اب جب ہم 2024 کے اندر جب انٹر ہوئے ہیں تو خیبر پختونخوا بشمول باقی پاکستان میں جو بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، منیمم جو اگر آپ اس کا ایوریج جو ہے وہ نکال لیں تو اس میں کم از کم 2 سے 3 کیجولٹیز جو ہے وہ ضرور ہیں. اس لیے جو اس سال کے آخر میں جو گراف آئے گا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیجولٹی فگرز جو ہے وہ کتنی ہیں، اس میں فوج اور پولیس جو ہے وہ سب سے زیادہ کیجولٹیز ہیں. عامر رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم معاشی استحکام کی طرف جا سکتے ہیں؟ کہ جا تو سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، اور خاص طور کے اوپر پاکستان میں جن ملکوں کی سرمایہ کاری ہے ان کی سرمایہ کاری ایسے ہی ممالک میں ہے جہاں پہ آلریڈی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، جہاں پہ سیاسی کیوس ہے، بلکہ ان کی پورا اکانومی کا ماڈل ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایسے ملکوں میں پروفٹ زیادہ ارن کرتے ہیں. یہ تو علیحدہ سے بحث ہے، اور پاکستان میں بھی. لیکن یہ کراچی کا اٹیک ہے، یہ تھوڑا سا سینسیٹیو اس لیے ہے کہ یہ ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے، اور وہاں پہ اس حملے کا ہونا وہ نروس کرتا ہے فورن انویسٹرز کو. جو کنسنٹریشن ہے دہشت گردی کے واقعات کی خاص اضلاع کے اندر، کے پی کے اور بلوچستان کے اندر، وہ شاید اتنا امپیکٹ نہیں کرتا. اور خاص طور کے اوپر جب چائنا جو میجر اس وقت انویسٹر ہے، آپ نے خود کہا کہ سی پیک کا، تو اور اس کا تو انویسٹر بہت ہی حساس ہے اپنی سیکیورٹی کے معاملے میں، اور سیکیورٹی سے زیادہ کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ اس کو اپنے سرمایہ کا تحفظ جو ہے مشکل ہو جائے. اس کانٹیکس کے اندر تو یہ بڑا ضروری ہے. باقی یہ بات ابھی میرے دوستوں نے یہاں پہ بات کی ہے، سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب سیاسی کشیدگی ہو تو ہم حساس زیادہ ہو جاتے ہیں، ہر واقعے کو ہمیں مل جاتے ہیں اس کو کانٹیکس دینے کے، جی کہ اس حالات کے اندر ہو رہا ہے. ڈیٹا جو ہے وہ شاید الگ صورتحال بتاتا ہے کہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر ٹی ٹی پی جس نے انسپائرڈ ہے القاعدہ سے، اور نظریاتی طور پہ تعلق تو نہیں ہے آئی ایس کے ساتھ، لیکن ایک برادرہڈ کا تعلق تو ہے. وہ سارا لٹریچر انہی سے ہے، اور بہت واضح اسٹریٹجیز اس کے اندر ہیں کہ آپ نے جب آپ کا ٹارگٹ ہے کسی ریاست کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اس کو گرانا ہے، تو جب بھی حالات ایسے پیدا ہوں کہ جو انسٹیبلٹی کی طرف، انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو کوشش کر میکسیمائز کریں. الطوائش الوحشہ کے اندر تو پورا مینول ہے جو ٹی ٹی بھی پڑھتی ہے، القاعدہ بھی پڑھتی تھی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے صرف چائنیز کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتی ہے اور پنجابی کو، کیونکہ بی ایل اے کا نے تو واضح اہداف ہیں.
کہ اس کے صرف 2 دشمن ہیں. اس کا دشمن جو ہے پاکستان کی فوج ہے، خاص طور پنجاب کی، اور دوسرا چائنا جو اس کی مدد کرتا ہے. اس کے بارے میں ہر دوسرے تیسرے ہفتے 2-3 مہینے کے بعد وہ ایک اپنا الٹیمیٹم ایشو کرتے رہتے ہیں کہ چینی پاکستان سے نکل جائیں کیونکہ آپ پاکستانی استعمار کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ان کے اہداف بڑے واضح ہیں، اور یہی اس لیے پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ ہے بلوچستان کے اندر. کلینزنگ کا ایک پروسیس وہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کی بھی اتنی بڑی خبر نہیں بنتی. دہشت گردی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امپیکٹ کس سے آئے گا؟ میڈیا سے. جب ایک پنجابی کے اوپر حملہ ہوگا، 3-4 پنجابی شہید ہوں گے، تو اس کی بڑی خبر بنے گی یا سیکیورٹی فورسز کے کسی کانوائی کے اوپر حملے کی بنے گی؟ تو یہ تو بڑی سادہ سی چیزیں ہیں جو ہم سیکیورٹی اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں کہ کیوں مخصوص کمیونٹی کے لوگوں کو، کیوں مخصوص طبقوں کو، کیوں مخصوص باہر کے جو لوگوں کو لوگ یہ اس سوال کا جواب سید علی شاہ صاحب سے لیں گے، لیکن مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. سید علی شاہ صاحب، جس طرح عامر رانا صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے، تو اس کی کیا آپ کو ریزن نظر آتی ہے کہ بی ایل اے نے پنجابیوں کو اور پختونوں کو اور اسی طرح معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اس کا ان کو فائدے کی بجائے نقصان نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں دیکھیں، یہ ابھی سے سنی ہے. 2000 میں لوگ کہتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کے واقعے کے بعد بلوچستان میں بے چینی میں اضافہ ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ 2000 سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور جہاں تک پنجابیز کی ٹارگٹ کلنگ کی بات ہے تو وہ یقیناً 2006 کے بعد ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. یہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں یا بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگر وہ کوئی ملٹری پہ اٹیک کرتے ہیں، ایف سی پہ کرتے ہیں، پولیس پہ کرتے ہیں، لیویز پہ کرتے ہیں، وہ جو بھی زبان بولے ظاہر ہے وہ یونیفارمڈ ہے، وہ مسلح ہے، لوگوں کی اتنی زیادہ سمپیتیز نہیں ہوتی ہے کمپیریٹیولی. اگر دیکھا جائے، اگر ایک حمام والے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا ایک ٹیچر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس پہ ریئیکشن آتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ان کو بڑا سیٹ بیک بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اب جہاں تک بلوچستان کے مسئلے کی بات ہے، مسئلے کی طرف خیر بعد میں آؤں گا، لیکن تھوڑا سا جو کرنٹ سچویشن ہے 2024 میں افتخار فردوس صاحب نے جو سٹیٹسٹکس دیے 2009 اور کمپیریزن پھر 2023 سے کی، لیکن میں ظاہر ہم نے کاؤنٹ تو اس طرح نہیں کی ہے. خراسان ڈائریز ڈوئنگ اے گریٹ جاب، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں 2024 میں یہ بم دھماکے ہیں یا فورسز کو جس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، پیسنجرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا کول مائنرز کو، واقعات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب اگر جہاں تک دیکھیں طاقت کی بات ہے تو میرے خیال میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ جی کی کمانڈر کلڈ اور بڑا اہم کمانڈر مارا گیا، یہ ہے وہ ہے. 2 دہائیوں سے مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہاں پر بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. اب ٹی ٹی پی ہے یا خیبر پختونخوا میں یا جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کی اپنی صورتحال ہے، لیکن بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہے. بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز میں بلوچ سیپریٹسٹ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، جو پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک بلوچ کوسچن کی یا بلوچستان مسئلے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ چونکہ اسلام آباد صرف ایڈمنسٹریٹیو لینس سے دیکھ رہا ہے، اب انتظامی لینس سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں سنس انڈیپینڈنس آف پاکستان 5th جو ہے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہے تو اس کا امپیکٹ تو نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، آئینی ہے. جب تک ان ایریاز کو آپ نہیں دیکھیں گے، ان ایریاز کو آپ ٹچ نہیں کریں گے تو میرا خیال نہیں کہ اس طرح کے حملے یا یہاں پر امن امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ہاں جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے عامر صاحب نے تو کہا، ظاہر ہے چائنیز ایسے ممالک میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ یقیناً وولیٹائل سچویشنز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایز اے لیمن میں کہتا ہوں جب تک آپ کے ہاں امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی،
آپ باہر سے آنے والی تو چھوڑو، آپ کے اپنے اسٹیٹ جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. خیر فردوس صاحب، پہلے جب ٹی ٹی پی کا تھا تو سوات میں بھی ان کی پریزنس تھی اور زیادہ زور اس طرف بھی تھا. اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں جب ٹی ٹی پی ایکٹیویٹی شروع کرتی ہے تو پبلک کی طرف سے کچھ اس کے خلاف اپرائزنگ ہمیں ملتی ہے، لیکن باقی صوبے میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو صوبے کے لوگ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی پریزنس کو یا ٹی ٹی پی کی آمد کو، یا بالخصوص ہم جب 3 اضلاع کا کہہ رہے ہیں، انڈیائی خان، لکی مروت وغیرہ، تو وہاں پہ پبلک کا کیا رسپانس ہے؟ صافی صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے اس پورے ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کا جواب کا تعلق بھی ڈائریکٹلی جو سید علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں لیکن نمبرز وہ پھر بھی بڑھ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ممالک جتنے بھی گرے ہیں یا تباہ ہوئے ہیں یا جن کو نقصان پہنچا ہے وہ کائنیٹک ڈومین سے کم ہے بنسبت اس کے کہ آئیڈیالوجیز سے ہیں. یہ جنگ جو ہے اب یہ بندوق والی جنگ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی قوتیں جو پشتون ایریاز کے اندر نکل کے آتی ہیں، اور اگر وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ ہوتی ہیں، جیسے ابھی بھی ایک جرگہ جو ہے وہ شروع ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا، میرے خیال میں ان کو انگیج جو ہے وہ کرنا چاہیے. کیونکہ جن موومنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں سوات کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر بھی جو ہے غلسی پاسون کے نام سے، پی ٹی ایم کے نام سے ایسی تنظیمیں ہیں جو اٹھیں اور انہوں نے جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو ہے وہ بات کی کہ ان کی پریزنس یہاں پر ہے. لیکن اس میں نیریٹو کے اندر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاست کو بھی اس کے اندر کمپلیسٹ سمجھتی ہے کہ ریاست بھی اس میں انوالوڈ ہے. اب جب آپ ریاست سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کیونکہ پبلک سپورٹ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک بہت کلیئر آنسر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جو ایکچوئل پرابلم ہے، اور جب آپ گراس روٹ کی طرف جاتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کو بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں. ایک انصاف کا جو نظام ہے اس کی ایکسٹینشن، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ نظر آتے ہیں. میں ابھی ایک کتاب پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس میں جتنے بھی انٹرویوز ابھی تک میں نے کیے ہیں کچھ لوگوں کے جو پہلے جو ہے بہت بڑے ملیٹنٹس جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس میں سے 177 انٹرویو کے اندر تقریباً کوئی 90 ایسے ہیں جس میں وہ پیورلی گورننس ایشوز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے حل کیے تھے، اور تب وہ ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے تھے. اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل موٹیویشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی لارجر طور پر. اس لیے ریاست سے ہم بار بار یہی گزارش جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں اور جو پولیٹیکل ڈومین میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات چیت کا ذریعہ جو ہے وہ نکالیں. کیونکہ اگر آپ بات چیت کا ذریعہ اور ان کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ان ایریاز کے اندر اسٹیٹ کے علاوہ صرف نان اسٹیٹ ہی ایکٹیو ہے، جو پھر آپ ان کے لیے ریکروٹمنٹ گراؤنڈ جو ہے وہ کھول لیں گے، تو پھر جو سید علی شاہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبرز بڑھتے جائیں گے اور اس درجے تک بڑھتے جائیں گے، پھر نہ کوئی پروٹیسٹ والا رہے گا اور نہ کوئی بات کرنے والا رہے گا. رانا صاحب، یہ کوششیں بھی ہوئی تھی کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ ملیٹنٹ کا آپس میں کوئی اتحاد یا کوارڈینیشن ہو جائے، اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اس طرح کی تنظیموں کا آپس میں کوئی اتحاد ہو جائے؟ دیکھیے، ہسٹوریکلی تو ممکن ہے، ہوا ہے، لیکن یہ ایک بڑا خاص کیس ہے جس میں ٹی ٹی پی کی شدید خواہش ہے کہ بی ایل اے کے ساتھ، براس کے ساتھ، بی ایل ایف کے ساتھ اس کا اتحاد ہو، اور تاکہ اس کی وہ جو ایک تقریب کی جو تحریک ہے اس کو تقویت ملے اور اکٹھے ہو جائیں. لیکن بی ایل اے اس معاملے میں ابھی تک کے جو انڈیکیشن شواہد ہیں وہ خاصی محتاط ہے، اور جو اس کے اندر ڈیبیٹ ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے ٹی ٹی پی کے اوپر شدید تحفظات ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ریاست کے ساتھ رہے ہیں، اور ریاست ان کے ساتھ کسی وقت بھی سلو کر سکتی ہے، اور اس صورت کے اندر یہ ریاست کی طرف سے ہمارے خلاف لڑیں گے. یہ ان کے اندر آرگومنٹ ان کے اندر ہے، اور وہ اپنی تحریک کو بڑا سیکولر رکھنا چاہتے ہیں. اور ٹی ٹی پی ظاہر ہے کہ ایک مذہبی ہے،
جو مذہبی عناصر ہیں بلوچ انسرجنس موومنٹس کے اندر، اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ ٹی ٹی پی کے اندر گئے ہیں، لیکن کوئی مؤثر ثابت نہیں ہو سکے ٹی ٹی پی کے اندر جا کے بھی۔ پھر یہ کہ بی ایل اے کے بارے میں کہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرنے کا ایک اور جو ان کا آرگومنٹ ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ ان پاپولر نہیں ہوتی پنجابی کو ٹارگٹ کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتر بگٹی صاحب بھی ان کو کہتے رہے کہ پنجابیوں کو ٹارگٹ نہیں کرو، تو اس وقت بھی بی ایل اے اور اس وقت کی تنظیموں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جن حجام کو، جن لوگوں کو، جن مسافروں کو یہ ٹارگٹ اب کرتے ہیں، وہ یا اس وقت کرتے تھے، یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے جاسوس ہیں۔ اور یہ اتنا پاپولر آرگومنٹ ہے، جب آپ خاص طور کے مکران کے ریجن میں جائیں، ایون کہ آپ ادھر ڈیرہ بگٹی اور ادھر بھی چلے جائیں، اتنا پاپولر آرگومنٹ ہے، کوئی یہ یقین کرنے پہ تیار نہیں ہوتا کہ بی ایل اے کسی معصوم آدمی کو، پنجابی کو مار سکتی ہے۔ یہ بالکل افتخار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک سطح کے اوپر یہ نظریاتی نیریٹو کی جنگ ہے، جو ریاست جو ہے وہ ایسے سپوائلرز کے ساتھ لڑنا چاہ رہی ہے جن کا سٹیک جو ہے وار میں ہے، جن کا کانفلکٹ کے اندر ہے، ان کی پولیٹیکل فورس جو ہے ڈرائیو ہوتی ہے پولیٹیکل کانفلکٹ سے، ان کی پورا جو ریسورسز ہیں، طاقت ہے، وہاں سے ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ریاست کے اتحادی ہیں، وہ اس نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ریاست کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک سب سے اہم بات کہ اس وقت جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے وہ اپنے سیاسی چہرے کی تلاش میں ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسرجنس موومنٹ اس لیول پہ آ جائے کہ اس کا ایک سیاسی چہرہ بن جائے، اور اس وقت کئی چہرے ایسے ہیں جو بی ایل اے کا سیاسی چہرہ بن سکتے ہیں۔ اور اب ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو بی ایل اے کا چہرہ بننے سے بچائے، اس کو سول سوسائٹی کا، اس کو سیاسی چہرہ، پاکستان کا چہرہ بنانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی اور جس دن آپ کو بی ایل اے کو چہرہ مل گیا، اس دن معاملات اس سے زیادہ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اچھا افتخار فردوس، مجھے درمیان میں یاد آ گیا کہ ماضی میں کبھی ٹی ٹی پی نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی ہے۔ پی ٹی ایم کی ساخت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سیکولرزم کے زیادہ قریب ہے، اور پی ٹی ایم جب بنی تھی تو وہ وہاں پر فوج کی ایکٹیویٹیز اور ٹی ٹی پی دونوں کی ایکٹیویٹیز کے خلاف بنی تھی۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ٹی ٹی پی نے یہ پی ٹی ایم کے جرگے کی حمایت کا اعلان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں صافی صاحب، ایک تو ٹی ٹی پی اور دوسرا بی ایل اے کا بھی اس میں ایک عنصر جو ہے وہ شامل ہے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ لیکن ٹی ٹی پی نے متعدد بار اپنی پبلیکیشنز میں لکھا ہے اور پوڈ کاسٹ میں بھی بولا ہے، بلکہ اس حد درجے تک بولا ہے کہ اگر آپ کی پی ٹی ایم کو بولا کہ اگر آپ کی لڑائی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے تو ہم پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، ہمیں ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ ہمیں جوائن کر دیں۔ یہ ان کی طرف سے کئی بار ایک آفر آئی ہے۔ لیکن اس میں ہم اسٹریٹجیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، جو اوبیسلی ایک پاپولر نیریٹو ہے اس ٹائم پر۔ لیکن آپ اس طرف بھی اس کو دیکھیں کہ اگر ٹی ٹی پی کی ریکروٹمنٹ میں اگر کوئی خلل تھا تو وہ بھی پی ٹی ایم کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہاں پر ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اگر میں نے کسی کی موومنٹ کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے ذریعے کرش کرنا ہو تو میں اس کی حمایت کا اعلان کر دوں گا، چاہے وہ حمایت ایکچول ہو یا نہ ہو، اور پھر اس کو کرش کرنے میں آسانی جو ہے وہ ہوگی مجھے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں جو پروسکرپشن کا جو ایک پہلو ہے، اس کو سوچے بنا، یعنی پولیٹیکلی اس کے جو امپلیکیشنز ہے اس کو سوچے بنا اس کو آگے لے جایا گیا۔ میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری بات صافی صاحب، جو بی ایل اے ہے، اگر ریسنٹلی جو فیمیل سوسائڈ بامرز نے جو اٹیک کیا تھا بی ایل اے کی طرف سے، اس فیمیل سوسائڈ بامر کا کوڈ نیم جو ہے وہ رکھا گیا زیلان کرد۔ اب زیلان کرد جو ہے یہ پی کے جو ٹرکش فورسز کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے، ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے، ان کی فرسٹ فیمیل سوسائڈ بامر تھی۔ اور باقاعدہ طور پر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئنسیڈنس ہے، لیکن پی کے نے باقاعدہ طور پر ان کے نام پر ایک بلڈنگ بنا کر ڈیڈیکیٹ کی، اور اس کا نام جو ہے وہ بلوچستان کی جو محل بلوچ تھی اس کے نام سے جو ہے منسوب کیا۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ
لوکل تنظیمیں اپنی انٹرنیشنل روٹس بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اکنامک سے یہ ڈائریکٹلی اس لیے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان تنظیموں کا کسی طریقے سے شاید اسی نام سے نہیں لیکن آئیڈیالوجیکلی یہ کسی اور جگہ میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. سید علی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پروونشل گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے اس حوالے سے؟ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس اس پہ بڑے سوالات ہیں صافی صاحب. اب ماضی میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے طاقت کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی بی اوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، سرچ آپریشنز کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی بات چیت کی باتیں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کے دور میں یہاں پہ کور کمانڈر تھے جنرل جنجوہ صاحب. ان کے دور میں مفاہمت کا ایک عمل شروع ہوا اور اس کا بڑا امپیکٹ رہا. ہزاروں کی تعداد میں جو سیپریٹسٹ تھے وہ آئے، انہوں نے اپنے اسلحے جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس کے حوالے کیے. پھر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بیرون ملک جو مقیم ناراض بلوچ قیادت ہے ان سے بھی بات چیت کا ایک سلسلہ رکھا. تو کافی پیش رفت جو ہے وہ ہو رہی تھی، لیکن اچانک ظاہر ہے پھر 2.5 سال تھے، پھر نواب ثناء اللہ زیری صاحب آ گئے، وہ پھر سلسلہ رک گیا. لیکن بیک ٹو یور کوسچن، اب جہاں تک اس گورنمنٹ کی بات ہے، اب ظاہر ہے باتیں تو سیاسی ہے، آئینی ہے، انتظامی ہے، معاشی ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان تمام جو مسائل ہیں انہوں نے جنم لیا ہے بدترین گورننس سے. بلوچستان میں بدترین گورننس ہے. یعنی میں کمپیئر کوئی لندن سے نہیں کر رہا، نہ میں واشنگٹن سے کر رہا ہوں، میں بلوچستان کو کمپیئر کر رہا ہوں سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے. آپ کے ہاں جو گورننس ہے، آپ کے ہاں جو سوشل انڈیکیٹرز ہے، وہ بلوچستان میں آپ ملٹیپلائی کرے بائی 10 اور 20، یہاں پہ بدترین صورتحال ہے. جب آپ ریمیڈی نہیں دیں گے، جب آپ لوگوں کے گریونسز جو ہے وہ ایڈریس نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے احساس محرومی جو ہے وہ سینس آف ایلینیشن میں جو ہے تبدیل ہوتی ہے. اور سینس آف ایلینیشن یہ ہے کہ پھر نتیجتاً نوجوان جو ہے پھر بندوق اٹھاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی 75-76 سال سے چلا آ رہا ہے. سید علی شاہ صاحب، ابھی اگر مذاکرات کے لیے کوئی گنجائش ہے اور اگر مذاکرات ہوں تو کس سے ہوں؟ دیکھیں ماضی میں دیکھا کہ خان آف کلاس سے ہوئے تھے، بڑے سکسیسفل مذاکرات ہوئے تھے، ساتھ ہی برآمدہ بگٹی سے بھی ہوئے تھے، اس میں بھی بڑا بریک تھرو ہوا تھا. تو کم از کم آپ کہیں سے تو شروع کریں. جس طرح افتخار فردوس صاحب نے بات کی، بات یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس طرح جو لوگ پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، جو لوگ، یعنی میں بلوچ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں یا سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کے مسائل پارلیمنٹ کے اندر بلوچستان اسمبلی سے ان میں اگر کمپلیٹلی حل نہیں ہو سکتے، کم از کم تھوڑا بہت یہاں سے امپرومنٹ ہو سکتا ہے. جس طرح بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل بہت زیادہ نشستیں ان کی نہیں تھی، ایک قومی اسمبلی کی نشستیں وہ چلے گئے، نہ پرائم منسٹر کو خطرہ ہے نہ اپوزیشن کو خطرہ ہے، لیکن سمبولیکلی ان کا نکل جانا وہ ٹھیک نہیں تھا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، فریم ورک آف پاکستان، ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بات کرتے ہیں، ان کو قریب لانا چاہیے، ان کو آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے. عامر رانا صاحب، وفاقی حکومت نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، بلکہ اسٹریٹجی تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بظاہر یہی کہ بھئی ہم نے افغان حکومت سے بات کرنی ہے، لیکن افغان حکومت سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی سے بات چیت نہیں ہوگی. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت، وہ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے، اور ریاست پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا افغان حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے، افغان حکومت سے روابط بڑھانے چاہیے، یا ٹی ٹی پی سے براہ راست کوئی لنک اسٹیبلش کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ریاست کی تو بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ بزنس ہے، کاروبار ہے ریاست کا چلانا، اور کاروبار کوئی بھی بغیر بات چیت کے نہیں چل سکتا. وہ طالبان کے ساتھ تو بات تو کرنی پڑے گی، کیونکہ ٹی ٹی پی کا ایشو بڑا سنجیدہ ایشو ہے اور وہ بہت جلدی حل ہونے والا نہیں ہے.
طالبان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ یہ دہشت گردی کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی BLA کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ وہ پوری سپورٹ اور پورا جو نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ ان کے ہاتھ بھی آ رہا ہے، TTP کے ہاتھ بھی آ رہا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں بارڈر سیکیورٹی سے لے کے ٹریڈ تک اور اسٹریٹجک ایشوز تک، جس میں ہمارے انٹرسٹ کافی جا کے کنورج ہوتے ہیں. تو وہ تو بات تو ہونی چاہیے، بات PTM سے بھی ہونی چاہیے، بات مہرنگ بلوچ سے بھی ہونی چاہیے، بات جو ہے مینگل صاحب سے، مالک صاحب سے بھی ہونی چاہیے. BLA تو بات نہیں کرے گی، لیکن بات چیز سے آپ اس کو مارجنلائز کر سکتے ہیں، اس کی اپیل کو کم کر سکتے ہیں، گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو بات چیت تو ریاست کا کاروبار ہے، اگر وہ اس کو بات کرنی نہیں آتی تو میرا نہیں خیال کہ پھر ریاست جو ہے وہ کسی لیکن یہ جو ہم نے بہانے کے اپنے پیچھے آپ کو چھپ سکتی ناراض ہے. کر دیا ہے افغان حکومت سے کہ بس ہم ناراض ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ناراضگی والا ہمارے یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بلوچوں کے کلچر میں بھی، پنجاب اور سندھ ہر جگہ پہ، پختونوں میں بھی، جو ناراض ہو جائے تو وہ تو اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے. تو باقی لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، خاندان کا نظام تو چلتا رہتا ہے. ایک بندہ کونے میں پڑا کڑتا رہتا ہے، اس کو چاہیے اٹھے، بات چیت کرے، شامل ہو اور نارمل طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو بھی آسان کرے، ریاست کی زندگی کو بھی آسان کرے. لیکن اسٹیٹ یہ عذر پیش کر رہی ہے کہ جی وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں. تعاون مانگیں گے کا طریقہ ہوگا آپ کی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دو ریاستوں میں بات ہو، بے شک ایک کمزور ہو اور ایک مضبوط ہو، تب بھی آپ کو لین دین کے ذریعے بات چیت چلے گی. اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، ڈپلومیسی کا بیسک اصول ہے کہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کے میجر انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں، کہاں پہ ڈفرینسز ہیں، پہلے اس کے اوپر آ جائیں، پھر گریجولی باقی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں. اچھا افتخار فردوس، افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے وہ ادھر ہے، ہمارے ہاں سے کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے. خود TTP والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اب پورے اضلاع ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ہم افغانستان میں کیوں جائیں؟ تو اس میں یہ افغان حکومت اور TTP کا دعویٰ درست ہے یا کہ واقعی افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اچھا، یہ کہنا کہ ان کو افغانستان میں پناہ نہیں ملی، یہ بھی جو ہے وہ غلط ہے. اوبیسلی افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ اٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہے، میرے خیال میں یہ بھی آنکھیں جو ہے وہ بند کرنے کے مترادف ہیں. تو ہمیں جو لگتا ہے کہ اس ایشو کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک تو جو ہم فالس براواڈو کرتے ہیں، یعنی بوسٹنگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تھوڑا پریکٹیکل جو ہے وہ سوچنا جو ہے وہ چاہیے کہ ایکچوئل گراؤنڈ سچویشنز کیا ہیں اور اس میں کیا کرنا چاہیے. صافی صاحب، جو ہم ٹرائبل ایریاز کے اندر دیکھتے ہیں، قبائلی علاقوں کے اندر جو اس ٹائم پر آپ کا انحصار تھا پوسٹ وار میں، 2001 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، بارڈرز کے اوپر انحصار جو ہے وہ رہا ہے. یہ پوری جنگ جو گزری ہے، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ مال بردار گاڑی پر کسی نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہو، یا کوئی جو ہے کھانے پینے کا سامان کوئی اٹھا کے لے گیا ہو جو افغانستان جا رہا ہو. یہ سب پروٹیکٹڈ تھا. مطلب یہ ہے کہ اکنامک انسینٹیوز یہاں پر سب سے بڑی جو ہے وہ چیز ہے. جب آپ بارڈرز جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کا انحصاری بارڈر پر ہے، کیونکہ اسٹیٹ وہاں پر پہنچ نہیں سکی تاکہ ان کو اس طرح کا لائف سٹائل پرووائڈ کر سکے جس طرح اسلام آباد کے اندر ہوگا، تو پھر بے چینیاں جو ہے وہ بڑھتی ہیں دونوں سائڈز پر. بارڈرز کھولنے چاہیے. بارڈرز کے اوپر جو ڈاکیومنٹیشن کی بات ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور پاک افغان تعلقات جو ہے وہ لگتے سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں ہمیں، کہ شاید سیکیورٹی اس میں جو ہے ایک مین چیز ہے، لیکن میرے خیال میں اب اس میں اکانومی ایک بہت بڑا پورشن ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے. اور جو آپ ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ طالبان کا آنا اور چترال کے ایریاز کے اندر، تو میرے خیال میں جو اگلا ہمارا ان کے ساتھ جو پرابلم بنے گا وہ اسی نورستان والے سائیکل پر جو تاجکستان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایریا ہے، جہاں سے سی پیک کی جو ہے وہ نئی سڑک جو ہے وہ جاری ہے، اس لیے وہاں پر اب مسئلہ بننا شروع ہے. تو میرے خیال میں یہ تنازعات جو ہیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، یہ سیکیورٹی سے زیادہ جو ہے وہ اکانومی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اچھا، ہم نے اس کی بات نہیں کی. بلوچستان حکومت کی تو بات ہو گئی. پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اس حوالے سے کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں، پروونشل حکومت کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں جو PTI سینٹرل ہے
وہ ان کا موقف علیحدہ ہوتا ہے اور جو پروونشل حکومت ہے وہ موقف ہیں. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ کوئی ہمیں بطور صحافی ایک ایسا موقف دیں جو ہم کر سکیں کہ یار یہ پی ٹی آئی نے کہا، تو وہ ہمیں ایک کہتے ہیں کہ ہم وی آر ایز کلولیس ایز یو آر، ہمیں بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس میں سے کوئی بات جو ہے وہ نکال لیں. تو پھر جب آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں بطور صحافی، تو پھر پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گالم گلوچ کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انکلیئرٹی اندر کی طرف ہے. اور پی ٹی آئی میرے خیال میں جو ان کی سچویشن ہے، کیونکہ یہ ہم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آپ پارٹی کے طور پر جو آپ کی سٹرگلز ہیں وہ علیحدہ ہوں گی، جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے کبھی کبھی علی امین صاحب کے لیے جو ہے وہ کافی ترس بھی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں سائیڈوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے. اور ابھی بھی ان پر کافی کرٹیسزم ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو یعنی اسلام آباد کا جو ایپیسوڈ تھا اور وہ پورا ڈرامہ ان کی پارٹی نے بھی کرٹیسائز کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کرٹیسائز کیا، لیکن پھر بھی وہ نکل کے آئے اور ابھی جو پی ٹی ایم کے ساتھ مسئلہ تھا اس کو ایک ایسے معاملے سے جو ہے وہ حل کر دیا کہ جس میں خون خرابہ نہیں ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا. ہوا تو ہے لیکن پھر بھی اس کو بروقت کنٹرول کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی ٹائم لگے گا. افتخار فردوس صاحب، عامر رانا صاحب، سید علی شاہ صاحب، ہمیں وقت دینے اور بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور افغانستان دونوں امن کے، خوشحالی کے گہوارے بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.